وہ کہتے ہیں کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ تو ہم سب محبت کی بات کرتے ہیں۔ یا ہمارے معزز علماء تشریف فرما ہے، میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات، علماء سے بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ ان تک بات فوراً پہنچتی ہے، اور علماء کے ذریعے یہ بات پہنچے پوری انسانیت تک، صرف پاکستان تک نہیں، کراچی سے خیبر تک نہیں، بلکہ جہاں جہاں تک یہ بات جاتی ہے۔ ہم اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فریضے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ ابھی ایک مصرع پڑھا تھا اقبال کا، میں اس پورا شعر پڑھ دیتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہاں جو لوگ تشریف فرما ہیں، خاص طور پر یہ علماء، ہمارے معزز علماء جو یہاں بیٹھے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء صاحبان علم وہی ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ ہمارے معزز علماء اس قافلے کے سالار ہیں۔ میرا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے طاہر رضا بخاری، اس بھائی نے ایک بات کہی کہ اس قافلے کا سالار یہ وفاقی وزیر مذہبی امور، میں سالار نہیں ہوں، میں اس قافلے کا ایک سپاہی ہوں، سالار آپ لوگ ہیں، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ میں سے ہیں، مجھے گائیڈ کریں آپ، میری آپ سے گزارش ہے۔ یہ وزارت جو ابھی عبدالحادی صاحب فرما رہے تھے کہ اس وزارت میں کچھ کام ہو رہے ہیں، کیا اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ 24-25 کروڑ افراد میں سے تجھے ہم نے منتخب کیا، تجھے یہاں بٹھایا، تو کیا کر کے آیا ہے؟ حج کے حوالے سے 1 لاکھ روپے پیکج ہم نے کم کر دیا۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آنے والا حج پچھلے حج سے سستا ہوا ہو۔ صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ الحج عرفہ، جب میدان عرفات میں دعائیں مانگی جا رہی ہوں تو ان دعاؤں میں ہمارے حجاج پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے دعائیں مانگیں، ان کی دعاؤں میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ پیغام پاکستان، یہ پیغام پاکستان، یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کے چہرے کو خوبصورت بنانا، پاکستان کو باربیرین اسٹیٹ نہیں ہے، پاکستان کو بنانا اسٹیٹ نہیں ہے۔ کیا تصویر دکھائی جا رہی ہے؟ اس پیغام پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں علماء کی تائید اور دستخط شامل ہیں۔ دین کی اپنی اپنی تعبیریں ہوتی ہیں۔ اختلاف و امتی رحمتن، میری امت میں اختلاف رحمت ہے، لیکن یہ اختلاف علمی اختلاف، دین کے لیے جان لینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ دین کے لیے جو ہو گیا ہے حالات حاضرہ، لیکن دین کے لیے جان دینا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دین کے لیے جان کیسے دی جاتی ہے؟ اپنی زندگی کیسے لگائی جاتی ہے دین کے لیے؟ دین کی صحیح تعریف اور تعبیر کیسے پیش کی جاتی ہے؟ جب قرآن ہمیں یہ بتا دیتا ہے، ہمیں جینے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے، دین دار نبوت سے شروع ہو کر دار نبوت پر ختم ہو جاتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے جو مشترکات ہیں۔ ابھی بات ندیم کامران، وہ پنڈت صاحب بیٹھے ہیں، کل بھی ہم ساتھ تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ ہے سے ہندو اور میم سے مسلمان، جب ہے اور میم ملتے ہیں تو ہم بن جاتا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم کی بات ہوئی، بنی آدم کو اللہ تعالیٰ اکرام دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہندو ہوں، کوئی بھی غیر مسلم ہو، یہ ہمارے مسیحی بھائی بیٹھے ہیں، قل یا اہل الکتاب، یہ اللہ فرما رہے، بات میری ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہنچا دیجئے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ ہم اہل کتاب ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کامن چیزوں پہ آ جائیں گے، کامن گراؤنڈز پہ آ جائیں گے۔ میں پیغام پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے، اس سے پہلے انٹرافیتھ ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے۔ ہم ایک غیر مسلم سے، اہل کتاب سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا اور اس کا مکالمہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن کیا مختلف مسالک سے وابستہ افراد جن کی جڑ ایمان پر ہے، ہمارا قرآن ایک، قبلہ ایک، رسول ختم نبوت پر ہمارا ایمان، اللہ اکبر، جب جڑ میں کفر نہیں ہے تو اس درخت کی شاخوں میں کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب جڑ میں کفر نہیں ہے تو شاخوں میں کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پیغام پاکستان میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ تکفیری جو فتوے ہیں یہ نہیں دیے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ مقرب آپ ہوں، میں پیمائش کر سکتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی، اور کیا میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میری محبت، میری دین سے قربت، میری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ اور نسبت آپ سے بڑھ کر ہے؟ ہاں، دعا مانگ سکتا ہوں کہ اے اللہ، جب میں قیامت کے دن تیرے حضور پہنچوں تو مجھے سرخرو کیجیے گا، مجھے سرخرو رکھیے گا، جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح سنی شیعہ کیوں ساتھ ساتھ نظر نہیں آتے؟ کراچی سے خیبر تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ میرے لوگ ہیں، آپ میرے لوگ ہیں، میں نے پوری زندگی، آپ حضرات جانتے ہیں، میں قرآن کا خادم ہوں، میں قرآن کی بات کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی ان آیات کو شان نزول سے لے کر لمحہ موجود سے جوڑا جائے، عہد کا لمس شامل ہو۔ قرآن پرانا نہیں ہوتا، دین پرانا نہیں ہوتا، شریعت پرانی نہیں ہوتی، تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے نا، یہ ہمارا ایمان ہے، تو ہم مل کر اس قافلے کو آگے لے کر جائیں۔ آیات تلاوت فرما رہے تھے قاری صاحب، اور قاری صاحب نے کیا شاندار تلاوت فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے حصے کا کام تو کر جائیں۔ محترم حاضرین، رفع کا بہت کام ہے، رفع کا بہت کام ہے۔ جب پاکستان بن رہا تھا، ہمارے بڑے، ہمارے اجداد نعرے لگاتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئے۔ کیا نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہونا یہ چاہیے تھا پاکستان بن جانے کے بعد کہ ٹھیک ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔
تو کیا پاکستان کے مقصد اس قیام مملکت پر، اس ریاست کی تخلیق کا مقصد کیا ہمارے پیش نظر رہا؟ سورہ مائدہ کیا فرماتی ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون. جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. لیکن اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. امام مالک کا ایک قول آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ اہل علم ہیں، اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح امت کے اول دور میں اصلاح ہوئی تھی امت کے آخری دور میں بھی اسی طرح اصلاح ہوگی. کیا ہے وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. آج کیا تلاوت آیات جس طرح ہونی چاہیے، کیا تلاوت آیات ہو رہی ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یہ تزکیہ ہے کیا ہمارے پاس وہ خانقاہیں ہوا کرتی تھیں، وہ درسگاہیں ہوا کرتی تھی. ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خانقاہ یاد ہے. وہ ہندو ہو یا مسلمان، آؤ قریب آؤ، جس گھڑے سے میں پانی پیتا ہوں اسی گھڑے سے تم بھی پانی پیو گے. انسان کو انسان سے جوڑو. ابھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو یہ خدائی کنبہ یہ انسانیت کو لے کر آگے چلتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. علم اور العلم، ہمارے معزز علماء تشریف فرما ہیں. اس کے درمیان بھی جو پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی محفل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ العلم مخافت اللہ. علم خدا خوفی کا نام ہے. تو کیا ہمارے معاشروں میں خدا خوفی نظر آتی ہے؟ 5 وقت آذانیں، اللہ ان آوازوں کو ہمیشہ بلند کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی کبریائی، اللہ بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے. لیکن یہ کبریائی عمل میں نظر آ رہی ہے. اللہ ہر جگہ بڑا ہے، سچ بولنا کافی نہیں ہوتا. ہر جگہ ہر مقام پر سچا رہنا دین کو مطلوب ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. گواہی حاضر میں ہوتی ہے، غائب میں نہیں ہوتی. گواہی حاضر میں ہوتی ہے، غائب میں نہیں ہوتی. میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات اللہ کے رسول ہیں. میں نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نبولی بو کر آم کا انتظار کرتے ہیں کہ اس درخت سے آم برآمد ہوں گے. محترم حاضرین، اختلافات رائے میں ہوتے ہیں. واحد جگہ قبرستان ہے جہاں اختلاف نہیں ہو سکتا. اور اقبال کا مصرع یاد آیا کہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ایک ذمہ دارانہ حیثیت میں بیٹھے ہیں. ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ پاکستان محض نعروں کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا. یہ پاکستان ایمان کی بنیاد پر وجود میں آیا اور جمہوریت ساتھ ساتھ رہی. محض نعرے لگانے سے
کہ ہجرت ثانی کا مدینہ پاکستان ہے، ایسا نہیں۔ آج بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آج ایک گروپ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی گروپ دین کی اپنی تشریح کرتا ہے، اپنی تعبیر کرتا ہے، اسلحہ اٹھاتا ہے۔ جہاد صرف اور صرف ریاست کی ذمہ داری ہے۔ 13 برس مکہ مکرمہ میں یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، رفتہ رفتہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ انذر عشیرتک الاقربین وغیرہ وغیرہ، یتلو علیہم آیاتہ، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اقتدار کو مددگار بنا، یہ وجلی من لدنک سلطانا نصیرا کیا ہے؟ تو یہ پاکستان، اس کا مقام ایک مسجد کی طرح ہے۔ پاکستان کا مقام ایک مسجد کی طرح ہے، اس کی مٹی ہمارے لیے سرما ہے، اس کی حفاظت الحمدللہ الحمدللہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ 13 برس میں محترم معزز علماء، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ہجرت کے موقع پر مدینے میں داخلے کے وقت یہ جبریل امین لا رہے ہیں 13 برس میں۔ ہاتھ باندھ کے رکھو، ہاتھ باندھ کے رکھو، قرآن بیان فرما رہا ہے حکمت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جسے ہم نے حکمت عطا کی فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، ہم نے اسے خیر کثیر دیا۔ کیا ہم ذہنی طور پر بانجھ تو نہیں ہو گئے؟ ہم انٹلیکچولی بینک رپٹ تو نہیں ہو گئے؟ یہ حکمت، یہ تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے لے لو۔ کراچی سے خیبر تک، اور پاکستان سے مراکش، اور نارتھ افریقہ سے لے کر انڈونیشیا تک، کیا ہمیں حکیمانہ انداز نظر آ رہا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہاں ان کنتم مومنین کی شرط اللہ نے رکھ دی ہے۔ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ یہ امت، ابھی غزہ کی بات ہوئی، ابھی فلسطین کی بات ہوئی، کاش امت مسلمہ سے کچھ افراد، کچھ بڑی طاقتیں مسلم گلوب کی، مسلم امہ سینیگال، صومالیہ، چاڈ، گنی بساؤ کا نام نہیں ہے، مسلم امہ نام ہے پاکستان، ترکی، قطر، سعودیہ، ایران، انڈونیشیا اور ملیشیا کا، کیا ان کا وفد گیا؟ کیا ان کا وفد وہاں سے، جو بائیڈن آ رہے ہیں، رشی سوناک آ رہے ہیں، ٹونی بلنکن آ رہے ہیں؟ ٹونی بلنکن نے تو حد کر دی، یہ انسانیت پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بات تبدیل کر دی انہوں نے، پہنچ کر نیتن یاہو کے سامنے بیٹھ کر بات یہ کی، آپ سب جانتے ہیں، میڈیا پہ آئی یہ بات کہ میں یہاں آیا ہوں، نیتن یاہو صاحب، میں امریکن فورن سیکرٹری کی حیثیت سے نہیں آیا، میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ میرا باپ یہودی، میری ماں یہودی، میں یہودی ہوں۔ کیا پورے عالم اسلام میں سے کچھ افراد جا کر یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں مسلمان، میرا باپ مسلمان اور میری ماں مسلمان، ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام تو مسلمان رکھا گیا۔ لیکن اللہ کی نصرت ہر ایک کو نہیں ملتی، نصرت الہی کا مستحق ہونا پڑتا ہے۔ ان کنتم مومنین کی بات ابھی ہوئی، اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، کچھ شارٹ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں، کچھ لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کاش امت مسلمہ، ہمارے حکمران، ہمارے بڑے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کے بعد روضے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہوں
اور کچھ وعدے کریں، کچھ پلانز بنائیں. ہم جب اگلے سال آئیں گے، ہم جب ملتزم پر کھڑے ہوں گے تو ہم یہ جائزہ لیں گے کہ کتنے کام امت کی سطح پر ہم سے ہوئے یا کتنے کام رہ گئے. اور جب ہم کھڑے ہوں مدینہ منورہ میں اپنے آقا اور مولا کے خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ حکمران، یہ ہمارے بادشاہ، ہمارے صدور، ہمارے وزرائے اعظم، ہم آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، ہم اپنے اعمال کے ذریعے اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. ہم پڑھتے رہتے ہیں اقبال کو کہ وہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پہ نا بگیر. پڑھتے پڑھتے ہم بوڑھے ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، لیکن میرے دل میں درد ہوتا ہے. یہ علماء کی جو صحبت مجھے آج نصیب ہوئی، یہ موقع بہترین تھا. میں یہ بات بس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سہیل وڑائش نے ایک بات کہی، بہت اہم بات کہی. اس پیغام کو، ان باتوں کو، پاکستان سے محبت کو، اداروں سے محبت کو عوامی سطح تک پہنچائیں. بہت سے لوگ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، ایک سازش ہے کہ اداروں اور عوام کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے، اس ملک کو کمزور بنایا جائے. یہ ملک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ یہ آپ حضرات جو علماء بیٹھے ہیں یہ بتائیں عوام الناس کو کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہم ایک یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے سب مل کر، اور بعد میں بہت ہی عظیم خطبہ اور خیالات کا اظہار کیا ہے ہمارے بھائی جناب محترم حنیف صاحب نے. آئے مل کر پورے پاکستان کو پیغام دیں کہ ہم سب متحد ہیں اور پاکستان میں ہم یکجہتی چاہتے ہیں. جی ہاتھوں میں ہاتھ لے لیں، سب حضرات لے لیں، جو ادھر کھڑے ہیں وہ بھی لے لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اسلام، اسلام، پاکستان، پاکستان. فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں سے ہمارا رشتہ کیا؟ پاکستان، پیغام پاکستان، پاک فوج زندہ باد. بلائیں 2 منٹ بیٹھے تمام حضرات. اب ہم پیس ایوارڈ دے رہے ہیں. جناب حنیف صاحب سے درخواست کریں گے کہ خلیل جہار صاحب کو پہلے دیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ حنیف صاحب کو ہم اور ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب پیش کریں. حنیف صاحب، خلیل جہار صاحب اور ڈاکٹر صاحب. شکریہ. محبتوں کو آواز. یہ اب انیک بھائی کو ہم دے رہے ہیں. وزیر صاحب آئیں، ڈاکٹر صاحب آگے ہاتھ رکھیں. ماشاء اللہ. شکریہ. دعا کر لیتے ہیں ذرا 1 منٹ بس دعا کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, आज की इस कौमी पैगाम पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस को तू अपनी बारगाह में कबूल व मंसूर फरमा। ए अल्लाह, जो आज ख्यालात का इजहार किया गया यहाँ पर पैगाम पाकिस्तान के हवाले से, कौमी यकजहती के हवाले से, मुल्क को इस्तेहकाम देने के हवाले से, अल्लाह इसको हमें मेहराब व मिंबर से इसका किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा। इस मुल्क पाकिस्तान को हर अंदरूनी बरूनी खतरात से महफूज फरमा और इस पैगाम पाकिस्तान को हर घर की आवाज़ बना दे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक फरमा, पाकिस्तान को इंतहा पसंदी से पाक फरमा और पाकिस्तान को वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की अमली तस्वीर बना दे। ए अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का हमें मिस्ताक बना दे जिसमें आपने फरमाया खैरुन नास मन यनफअुन नास, कि तुम में बेहतरीन इंसान वो हैं जो दूसरे इंसानों को नफ़ा पहुँचाए। ए अल्लाह, आज की इस पूरी हमारी कॉन्फ्रेंस और इसमें आने वाले जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, गिरामी थे, उलमा थे, मज़ाहिब के रहनुमा थे, सब के आने को कबूल फरमा। और बिलख़ुसूस में मीडिया के लिए दुआ करता हूँ जिसने हमारी इस कॉन्फ्रेंस को आवाम तक